آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ آپ پتہ نہیں بھارت کے یا کیا اسرائیل کے یا افغانستان کے آپ شہری ہیں, آپ کو ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے. اسرائیل ہاں نہیں آپ پاکستانی ہیں بھائی, ایسی کوئی بات. تو یہ سلما بٹ صاحبہ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک جلسہ تو کرنے دیں ان کو. بہت شکریہ منصور صاحب. پہلی بات جو آپ نے کہا کہ 11 اکتوبر کو ان کا جو جلسہ ہوا تھا اور اس میں نئے ٹرینڈز آئے تھے, گیت آئے تھے اور ترانے آئے تھے, سوری 30 اکتوبر 2011 میں جو جلسہ ہوا تھا. پہلی بات یہ کہ اب اس طرح کا جلسہ نہیں ہے, کیونکہ اس تب جو ان کو لانچ کرنے والے جتنے بھی سہولت کار تھے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ان کا جلسہ سٹیج کرے. اچھا, اب تو یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پھول پیش کرنے جا رہے ہیں وہ پھول آپ نے سن تو لیے ہیں, ابھی آپ نے سنوائے ہیں. ابھی علی امین گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے ہیں دمادم مست کلندر ہے, کسی کا باپ نہیں روک سکتا, ڈنگے کی چوٹ پہ اسلام آباد پہ یلغار کر دیں گے, کرینے لے کر آئیں گے, دعویٰ بول دیں گے. پھر وہ جو اسد کیسر صاحب پیچھے جو کہتے رہے کہ جب ہم نکلے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. پھر آپ نے ان کا ابھی آپ نے سنوایا ہے ان کے جو پھول جو یہ جھاڑ ہیں پہلے ہی آنے سے. پھر ایک دوسرا پھر کردار ہوتا ہے, ایک تو یہ الفاظ ہے نا. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جلسہ کریں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ جلسہ کریں گے, یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کی حکومت گرائیں گے. وہ آپ نے دیکھ لیا نا, وہ دیکھ لیا آپ نے جو ڈنکے کی چوٹ وہ سنا رہے ہیں خود ہی آپ نے ان کے منہ سے سنی ہے. دوسری بات ہے کسی کا کنڈکٹ ہوتا ہے, کردار ہوتا ہے. ماضی کا اگر آپ ان کا کنڈکٹ دیکھ لیں تو یہ 9 مئی کو بھی جلسے کرنے احتجاج کرنے نکلے تھے نا پرامن. یہ 25 مئی کو بھی پرامن احتجاج کرنے نکلے تھے نا, جب انہوں نے گرین بیلٹیں جلائی تھیں, جب یہ کیلوں والے ڈنڈے لے کر نکلے تھے, جب یہ انہوں نے سڑکیں جلائی تھیں, جب انہوں نے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا تھا, جب انہوں نے چڑھ دوڑتے ہیں, یہ نہ عمارتیں چھوڑتے, نہ پی ٹی وی چھوڑتے, نہ پارلیمنٹ چھوڑتے ہیں, کوئی چیز نہیں چھوڑتے. تو ان کا ایک کردار بھی ہے. اس سے پہلے بھی جب کنٹینر پہ 2017 16 14 میں جب انہوں نے شروع کیا ٹریک ریکارڈ ایسا ویسا خراب ہے, تب آپ کو پتا ہوگا انہوں نے جو ٹول پلازے جلائے, جب یہ کہتے تھے جیلوں میں سے جا کے اپنے بندے نکال کر لے آئیں گے, جب یہ کہتے تھے سول نافرمانی کر دو, جب انہوں نے بل جلائے, ان کی ایک پوری ہسٹری ہے, وہ ان کا عمل ہے. اور آج ان کی گفتگو جو پھول سنا رہے ہیں وہ آپ نے پھول ابھی آپ نے سنوائے ہیں. تو اس کے بعد بھی کسی کو کوئی شک ہے کیا آپ ان کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ پرامن ہوں گے کبھی کسی لمحے بھی؟ میں اپنی گارنٹی نہیں دیتا. کسی لمحے بھی کوئی پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے پرامن رہنے کی اور ہونے کی اور ذی ہوش ہونے کی, سیاسی اور جمہوری ہونے کی کوئی گارنٹی دیتا ہے؟ میں نجم علی خان صاحب, یہ سر بات یہ ہے کہ اگر ٹریک ریکارڈ کی بات کی جائے تو پھر تو ان کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ میں انہوں نے کیا کیا ہے ماضی کے اندر, تو یہ ایک سیاسی جماعت کا رائٹ نہیں ہے. مطلب یہ بیچارے اگر شرافت سے وہ لاسٹ ٹائم انہوں نے یاد ہے آپ کو ان کا جب این او سی کینسل ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا اچھا جی کینسل کرتے ہیں, لو جناب اسی گھر چلے جانے, کوئی مسئلہ نہیں کریں گے اب جلسہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر دفعہ ہم آپ کی بات مان جاتے ہیں, آپ ہر دفعہ ہی ہمارے ساتھ کرتے ہیں, ایک دن پہلے بیٹھ کے این او سی کینسل کر دیتے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں نجم صاحب؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے, شوکت بسرا بہت اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کو یہی کہنا چاہیے کہ جلسہ ہوگا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جلسہ نہیں ہوگا. اس کی کئی وجوہات ہیں, وہ خود تو خود پاکستان تحریک انصاف کو بھی, ہمارے دوستوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جلسہ نہیں ہونا تھا, اور ہمارے دوستوں کو خود بھی پتا تھا کہ یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا, ان کو پتا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو بڑے جلسے ہوتے ہیں ان کا یہ آپ ایون آپ انتخابی مہم کی کارنر میٹنگ دیکھ لیں, جو اگر ایک بڑی کارنر میٹنگ ہوتی ہے اس کی ایک دن پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے. اگر یہاں پر ابھی میں احسن کو سن رہا تھا, احسن واحد کو, وہاں پر موجود ہیں, وہ بتا رہے ہیں نہ وہاں پر کوئی کرسیاں, نہ وہاں پر کوئی سٹیج, نہ وہاں پر کوئی تیاری. ہمارے دوستوں کو پتا تھا کہ پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سٹیج لے کے جائیں گے, کرسیاں لے کے جائیں گے, کرسیوں والا پیچھے پیچھے پھرتا رہے گا, بھائی میری اتنی کرسی غائب ہو گئی, ٹوٹ گئی, پیسے دو, تو سیانے ہیں, بڑا نقصان پہلے ہو گیا ہے, اب نہیں ہوگا. اور آن اے سیریس نوٹ میں آپ کو بتاؤں, جب تک پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اور ان کے بانی 9 مئی کے واقعات پر معافی نہیں مانگیں گے, ان کے جلسے نہیں ہوں گے. یہ بات بالکل واضح ہے. آپ کہتے رہے, ہمارے دوست کہتے رہے, ہمارے دوست کا سی ایم کہہ رہا ہے سر, چھوٹی بات نہیں ہے. خیبر پختونخوا کا سی ایم وہ کر رہے ہیں, وہ دیکھیں وہ جلسے کر رہے ہیں, انہوں نے اس سے پہلے جلسے خیبر پختونخوا میں کیے ہیں. پنجاب میں جلسہ نہیں ہوگا ان کا, پنجاب میں نہیں ہوگا, اسلام آباد میں نہیں ہوگا. اس کی وجہ بڑی سمپل, بڑی سادہ ہے. فوج نے, اسٹیبلشمنٹ نے خیبر پختونخوا میں ان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا ہے, اور اس کے بعد مسلسل 1 برس تک خان صاحب کو ایک موقع دیا جاتا رہا کہ آپ آئیں, آپ بات چیت کریں, آپ معاملات کو طے کریں, آئین کے تحت آ جائیں, 9 مئی کی معافی مانگ لیں, باقی آئین اور قانون اور جمہوریت کے مطابق آپ آگے چلنے کی یقین دہانی کروا دیں, آپ ایک سسٹم کا حصہ بن جائیں. صاحب انصاف. اب میں صرف آخری بات جو اس کا کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ جب تک 9 مئی کی معافی نہیں مانگی جائے گی,
تب تک ان کو جلسے کی یا کسی چیز کی اجازت نہیں ملے گی. بسرا صاحب معافی مانگ لیں سر, اس طرح جلسے نہیں ہونے, آپ کے این او سی کینسل ہوتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ, لوگوں کو سر کیوں بیوقوف بناتے ہیں؟ نہ کرسیاں, نہ ٹینٹ, نہ سٹیج, نہ ڈی جے, نہ وہ چوڑیاں والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ مفلر والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایسا آپ لوگوں نے کام کیا نہیں جو ہمیشہ اس طرح آپ کرتے تھے جلسے, ہم نے دیکھے ہوئے آپ کے جلسے. تو سر اس کے بعد ایویں تسی خالی گراؤنڈ کے اوپر آپ نے کہہ دیا جی یہاں پہ جلسہ ہوگا, انتظام آپ کا کوئی ہے کوئی نہیں؟ شوق صاحب. منصور بھائی جہاں تک معافی مانگنے کا تعلق ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ. ارے واہ, معافی ان کو مانگنی ہوگی. واہ شوکت صاحب, آپ کو پتہ ہے آپ کی یہ بات خان صاحب کو محسوس ہوئی ہوگی اڈیالہ جیل کے اندر کہ آپ نے یہ بات کہی ہے. ابھی دوبارہ بولتا ہوں, کہیں 9 مئی کی معافی کا کہنے والے, معافی منگوانے والے, ایبسلیوٹلی ناٹ. معافی ان کو مانگنی پڑے گی جنہوں نے 9 مئی کیا ہے. ہم تو بار بار کہتے ہیں 9 مئی بہانہ تھا, عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا. آپ کو یاد ہوگا اگر 9 مئی واقعی جینون ہوتا تو پاکستانی قوم 8 فروری کو 2/3 میجورٹی نہ دیتی. اب میں 1-2 باتیں کہہ کے, ابھی ہماری مسلم لیگ کی ایک دوست بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے, ٹریک ریکارڈ وہ ہے. شوکت صاحب مسلم لیگ کے دوست نہیں ہیں, مسلم لیگ سے ایک ان کی خاتون رہنما ہے سر, آپ موجود نہیں ہیں. خاتون رہنما ہماری پولیٹیکل ورکر ہیں سلمہ بٹ صاحبہ, ان کی سپوکس پرسن ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں وہ بتا رہی تھی, ہمیں ابھی وہ یاد ہے, سب ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ابھی ایئرپورٹ پہ اترے تھے, ان کے لوگوں کو پیٹوں میں سیدھی گولیاں ماری گئیں جو حاملہ خواتین تھیں. جس طرح وہاں پر قتل و غارت ہوئی وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. اس کو آگے چلتے ہیں. ابھی آپ نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا منصور صاحب, گلو بٹ یہاں سے بھر کے لے جائے گئے, اور سپریم کورٹ میں پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی نے سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, ان ججز نے باتھ روموں میں جا کے جانیں بچائیں. ہمیں بھاشن دے رہے ہیں وہ والی جماعت جو کہتی ہے یہ جو دہشت گردی ہے, میں اگلا لفظ نہیں بولوں گا, کس نے کہا تھا؟ مریم صفدر نے. کیا ہوا تھا گجرانوالہ کے اندر؟ میاں نواز شریف صاحب نے جو گولہ باری کی, سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف اور سٹنگ ڈی جی ISI, یہ تو مسلم لیگ نون کا پرانا وتیرہ ہے. پیر پگاڑا مرحوم بڑے شوکت صاحب یہ شوکت صاحب یہ ابھی آپ نے جو ایک نعرہ منسوب کیا مریم نواز سے کہ مریم نواز نے نعرہ لگایا ہے, یہ کب نعرہ لگایا تھا اور کہاں نعرہ لگایا تھا یہ مریم نواز نے؟ میرے خیال میں آپ سے زیادہ کون بتا سکتا ہے کہ کب لگا تھا, کیسے لگا تھا, اور مجھ سے زیادہ کیوں میں. اور اب آج حالت, اچھا گالتے سن لو, مکمل ہو لینے دیو. منصور بھائی, جہاں تک نجم ولی صاحب میرے بھائی ہیں, لیکن میں کیا کروں, وہ جیسے کہتے ہوتے ہیں ہمارے بڑائی صاحب, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں ان کا تو جلسہ ہونا ہی نہیں تھا, ہو سکتا نہیں تھا, وہاں تو کچھ بھی موجود نہیں تھا, اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں, جب تک 9 مئی کی معافی نہیں مانگیں گے خاص طور پہ نہ ان کا مینڈیٹ پنجاب میں تسلیم کیا جائے گا, نہ ان کو جلسہ کرنے دیا جائے گا. سبحان اللہ. نجم ولی صاحب, آپ کی صحافت پر اور آپ کے تجربے پر میں اب کیا کہوں, سر یہ ان کی رائے ہے نا شوکت صاحب, کہ یہ سمجھ نہیں, رائے نہیں, 2 باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا نہ وہاں ڈی جے ہے, نہ وہاں سٹیج ہے, نہ یہ جلسہ. اب بلکہ مجھے یوں لگ رہا تھا شاید یہ عمر ایوب صاحب کی جگہ انہوں نے ہماری لے لی ہے. کہہ رہے ہیں وہاں تو جلسہ کرنا ہی نہیں تھا انہوں نے. سبحان اللہ. نجم ولی صاحب, دوسری بات اب آپ کو پھر بتاؤں تو شوکت صاحب بڑا ایک منٹ ٹھہرے شوکت صاحب, ایک منٹ ٹھہرے. نہ اس طرح نہیں سر, اب آپ نے ایک وہ پنڈورا باکس کھول دیا تو پھر آگے چلتے ہیں. آپ ایک کام کریں, آپ اس وقت آپ کا کوئی پی ایچ ای آس پاس ہوگا, آپ جس ڈی جے کو آپ نے بک کیا ہوا ہے اس کا نام بتا دیں کون ہے. آپ نے کیا ہوگا نا کوئی ڈی جے بک کیا ہوگا, کوئی آپ نے جس بندے سے آپ نے سٹیج بک کرایا ہوگا اس کا نمبر دے دیں, جس سے آپ نے ٹینٹ کرسیاں یہ بک کیا ہوگا اس کا نمبر دے دیں, تو نجم ولی صاحب ویسے ہی غلط ثابت ہو جائیں گے. منصور بھائی, میں ہوں تو انہوں 10 کے ساریاں چیزیں چکوانیاں نے. اچھا اسی طرح بات سن لے ذرا آپ. اچھا سن لیں. اس وقت ٹائم ہوا ہے 10:30 تقریباً. میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ جلسہ ہوگا, روک سکو تو روک لو, جلسہ ہوگا. اور دوسری بات منصور بھائی جناب, یہ کہہ رہے ہیں نا جلسہ, میں ان سب کو چیلنج دیتا ہوں لائیو, 48 گھنٹے کا ٹائم دے دیں تحریک انصاف کو لاہور مینار پاکستان کا. ہم نے 5 دفعہ مینار پاکستان بھرا ہے. ابھی تو عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہیں نا, لگ پتا جائے گا کہ کس طرح جلسہ ہوتا ہے.